بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتاوی محمود قاسمی کے اندر لکھا ہے کہ جس مسجد کے امام کی تنخواہ 15,000 سے کم ہو اس مسجد کے نمازیوں کی اس امام صاحب کے پیچھے نماز قبول نہیں ہے، اور جس مسجد کے اندر چندہ جمع کیا جاتا ہو اور چندے کا پیسہ مسجد کی تزئین و آرائش اور خوبصورتی کے اوپر لگایا جائے اور امام صاحب کو جو تنخواہ ہے وہ 25,000 سے کم دی جائے تو اس مسجد کے اندر چندہ دینا جائز نہیں ہے۔ فتاوی اسماعیل قاسمی۔ اور جس مسجد کی کمیٹی والے اس مسجد کے امام صاحب کو تنخواہ 25,000 سے کم دیتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل موجود ہیں تو اس مسجد کی کمیٹی والے کل کو قیامت کے دن ظالموں کی صف کے اندر کھڑے کیے جائیں گے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں ہر انسان متاثر ہوا ہے مہنگائی سے، وہاں آپ کی مسجد کے امام صاحب، مولوی صاحب بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیلری، آپ کی تنخواہ بڑھائی جائے تو آپ کی مسجد کے امام صاحب کا بھی حق ہے کہ آپ اس کی تنخواہ کم سے کم جتنی مزدور کی حکومت وقت نے تنخواہ متعین کی ہے 35,000 روپے، کم سے کم اتنی تنخواہ تو امام صاحب کو بھی ملنی چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس مسجد کے امام صاحب کے لیے صرف مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، ان سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں، ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم آپ کو یہ تنخواہ دیں گے لیکن آپ کوئی کاروبار نہیں کریں گے، آپ سارا وقت ہماری مسجد کو دیں گے، آپ نکاح پڑھانے کے لیے ہم سے پہلے اجازت لیں گے۔ اور امام صاحب جس مسجد کے اندر امامت کے لیے جاتے ہیں وہاں انٹرویو لینے والے جہالت کے علمبردار ہوتے ہیں، ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہوتی کہ ایک عالم سے کیسے سوال کیا جاتا ہے، متکبرانہ رویہ رکھا جاتا ہے امام صاحب۔ ایسے امام ہم نے دیکھے ہیں، 50 سال تک ایک مسجد کے اندر امامت کی، 50 سال کے بعد اس بیچارے بوڑھے کو تنگ کیا جاتا ہے۔ جس نے 50 سال تک آپ کی مسجد کے اندر امامت کی ہے، آپ اسے اپنی پلکوں پہ بٹھائیں، نہ کہ اسے تنگ کریں، اسے ذلیل کریں، اسے رسوا کریں، بجائے اس کے اس کو ساری زندگی کے لیے مکان الاٹ کیا جائے، اسے پلاٹ دلایا جائے۔ اگر مسجد والی کمیٹی والوں کے پاس پیسے ہیں لیکن اس کے باوجود اسے مسجد کی جگہ کے اندر بنے ہوئے مکان سے نکال دیا جاتا ہے، اسے تنگ کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ائمہ کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی، حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دنیا کے اندر ہماری نمازیں بھی قبول ہوں اور ہم دنیا میں بھی رسوا نہ ہوں اور آخرت میں بھی ہم رسوائی سے بچ جائیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے امام صاحب کو تنگ کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی کے اندر ذلت آپ کا مقدر بنے گی اور کل قیامت کے دن بھی آپ رسوا اور ذلیل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے دلوں کے اندر علماء کی محبت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ